الرحمن ماقبل میں ایک طویل عبارت ذکر کی گئی، اب اس طویل عبارت کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار واجب کا بیان۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گندم یا اس کے آٹے یا اس کے ستو یا کشمش کے ذریعے صدقہ فطر دینا چاہے تو اسے ہر فرد اور ہر نفر کی طرف سے آدھا صاع دینا ہوگا۔ اگر کوئی شخص گندم یا اس کے آٹے یا اس کے ستو یا کشمش کے ذریعے صدقہ فطر دینا چاہے تو اسے ہر فرد اور ہر نفر کی طرف سے آدھا صاع دینا ہوگا، اور اگر وہ چھہارے اور جو کے ذریعے صدقہ فطر دینا چاہے تو پھر 1 صاع دینا ہوگا۔ البتہ حضرات صاحبین نے کشمش کو بھی تمر اور جو کے درجے میں اتار کر اس میں سے بھی 1 صاع کو واجب قرار دیا ہے، اور امام اعظم رحمہ اللہ تعالی سے حضرت حسن ابن زیاد وغیرہ نے اسی کو بیان بھی کیا ہے۔ اور پہلی روایت جامع صغیر کی ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں گندم اور جو وغیرہ میں نصف صاع کے حوالے سے فرق ہے۔ ہمارے یہاں گندم اور جو وغیرہ میں نصف صاع کے حوالے سے فرق ہے، لیکن امام شافعی اور ان کے ہم خیال دیگر دونوں حضرات، حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد ابن حنبل نے سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکتے ہوئے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ صدقہ فطر 1 صاع دینا واجب ہے، خواہ وہ گندم اور ستو وغیرہ سے دیا جائے یا جو اور کشمش سے۔ ان حضرات کی دلیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جسے امام ترمذی وغیرہ نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے: کننا نخرج زکاۃ الفطر اذا کان فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر، یعنی ہم لوگ عہد رسالت میں طعام، جو، تمر وغیرہ میں سے 1 صاع صدقہ فطر نکالتے تھے۔ اس حدیث سے ان حضرات کا وجہ استدلال یوں ہے کہ یہاں طعام سے گندم مراد ہے اور گندم سے بھی 1 صاع نکالنا ثابت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر میں گندم اور جو دونوں کی مقدار برابر ہے اور دونوں میں 1 یا نصف صاع کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ولنا ما روینا، حضرت صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہماری دلیل وہ حدیث ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی ادو عن کل حر وعبد صغیر او کبیر نصف صاع من بر او صاع من تمر۔ اس حدیث سے ہمارا وجہ استدلال بئی معنی ہے کہ اس میں صراحت کے ساتھ گندم سے نصف صاع نکالنے کا حکم وارد ہے۔ اسی طرح حضرت امام طحاوی نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں حضرت اسماء بنت ابو بکر کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ کننا نؤدی زکاۃ الفطر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین من قمح، یعنی ہم لوگ عہد نبوی میں 2 مد گیہوں صدقہ فطر میں دیا کرتے تھے، اور 2 مد نصف صاع کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ پورا صاع 4 مد کا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بھی گندم میں سے نصف صاع ہی کا ثبوت ہو رہا ہے، اور پھر جو ہمارا مسلک ہے وہ حضرات صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے مذہب سے ہم آہنگ ہے، حتیٰ کہ خلفائے راشدین بھی اسی مذہب اور اسی نقطۂ نظر کے قائل تھے۔
وما رواہ صاحب ہدایہ حضرت ابو سعید خدری کے حوالے سے پیش کردہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے پیش کردہ ائمہ ثلاثہ کی حدیث اور دلیل کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں جو ان سے گندم کا 1 صاع بطور فطرہ دینا مروی ہے وہ بطور تطوع نفلی طور پر ہے، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وغیرہ نصف صاع تو بطور وجوب دیتے تھے اور نصف صاع بطور نفل احتیاطاً دیتے تھے، اس طرح سے وہ 1 صاع ہو گیا۔ اس کا ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس حدیث میں جو صاع من طعام کا لفظ وارد ہے اس سے گندم مراد نہیں ہے بلکہ اس سے جوار اور باجرہ مراد ہے، لہذا اس سے گندم میں 1 صاع کے وجوب پر استدلال کرنا درست نہیں ہے، جبکہ دوسری احادیث میں نصف صاع من برین کی صراحت موجود ہے جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ گندم میں نصف صاع ہی واجب ہے۔ وَلَهُمَا فِي الزَّبِيبِ حضرات صاحبین کشمش کو تمر کے مانند قرار دے کر اس میں بھی 1 صاع کے قائل ہے، اور اس پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ کشمش اور تمر دونوں مقصود یعنی کھانے اور مٹھاس حاصل کرنے میں قریب ہے، اس لیے جو حکم تمر کا ہوگا وہی حکم زبیب کا بھی ہوگا، اور تمر میں چونکہ 1 صاع واجب ہے اس لیے زبیب میں بھی 1 صاع واجب ہوگا۔ لیکن اس سلسلے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے کہ مسائل شرعیہ میں تفقہ اور مٹھاس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اشیاء کے معانی اور ان کے حقائق کا اعتبار ہے، اور معنی کے اعتبار سے زبیب اور گندم دونوں قریب ہے، کیونکہ جس طرح گندم اپنے تمام اجزاء سمیت کھائی جاتی ہے اسی طرح زبیب بھی اپنے تمام اجزاء سمیت کھائی جاتی ہے، اور دونوں میں سے ایک رتی برابر بھی کوئی چیز پھینکی اور بہائی نہیں جاتی ہے، لہذا جب معنن گندم اور زبیب ایک دوسرے سے قریب ہے تو حکماً بھی یہ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، اور گندم میں نصف صاع واجب ہے تو زبیب میں بھی نصف صاع ہی واجب ہوگا۔ اس کے بالمقابل تمر اور شعیر جن میں 1 صاع واجب ہے ان کا زبیب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ زبیب تو پوری کی پوری کھائی جاتی ہے کشمش، جبکہ تمر کی گٹھلی پھینک دی جاتی ہے، اسی طرح جو کی بھوسی بھی پھینک دی جاتی ہے، لہذا جب زبیب اور تمر وغیرہ میں اتنا تفاوت ہے تو آخر کیسے اسے ان کے ساتھ لاحق کیا جا سکتا ہے؟ وَمُرَادُهُ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں آٹے اور ستو سے وہ آٹا اور ستو مراد ہے جو گندم اور گیہوں سے بنایا جاتا ہے، اس میں نصف صاع واجب ہے، اور جو وغیرہ کے آٹے میں پورا صاع واجب ہے، کیونکہ جو میں 1 صاع واجب ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ ستو اور آٹے میں مقدار اور قیمت دونوں کی رعایت کی جائے، اسی میں احتیاط ہے۔ مثلا جس شخص نے فطرے میں نصف صاع گیہوں کا آٹا دیا اور نصف صاع آٹے کی قیمت نصف صاع گندم کی قیمت کے برابر ہے، نصف صاع گیہوں کا آٹا دیا اور نصف صاع آٹے کی قیمت نصف صاع گندم کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے، تو ظاہر ہے کہ اس صورت میں وہ شخص مقدار اور قیمت دونوں پر عمل کرنے والا ہوگا، اور دونوں پر عمل کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، اگرچہ بعض احادیث میں آٹے کی صراحت مذکور ہے۔ چنانچہ صاحب عنایہ نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ادو قبل خروجکم زکاة فطرکم فإن على كل مسلم مدین من قمح او دقیقۃ او دقیقہ۔ دیکھیے اس حدیث میں صاف طور پر دقیقہ کی صراحت موجود ہے،
مگر صاحب ہدایہ نے احتیاط پر عمل کرتے ہوئے مقدار اور قیمت دونوں کی رعایت کرنا ضروری سمجھا ہے۔ امام محمد نے جامع صغیر میں غالب اور اکثر احوال کا اعتبار کیا ہے، کیونکہ عموماً نصف صاع گندم کی قیمت نصف صاع آٹے کے برابر ہی ہوتی ہے۔ والخبز، فرماتے ہیں کہ روٹی کے سلسلے میں صحیح قول کے مطابق قیمت ہی کا اعتبار ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص روٹیوں کے ذریعے صدقہ فطر ادا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اتنی روٹیاں دے جو نصف صاع گندم یا اس کی قیمت کے برابر ہو۔ ثم یعتبر، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ نصف صاع یا ایک صاع کا اندازہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے یہاں وزن کے ذریعے کیا جائے گا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ اندازہ کیل اور پیمانے سے ہوگا، کیونکہ احادیث میں صاع کا لفظ وارد ہے اور صاع کا تعلق کیل اور پیمانے سے ہے، اس لیے اجناس کے سلسلے میں پیمانے کا اعتبار ہوگا۔ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اجناس میں وزن کا اعتبار ہے، کیونکہ صاع میں لوگوں کا بہت اختلاف ہے اور اس کی کوئی حتمی مقدار متعین نہیں ہے، لہذا اجناس کے متعلق وزن کا اعتبار نہیں ہے تاکہ اختلاف اور انتشار سے حفاظت ہو سکے۔ والدقیق اولا، فرماتے ہیں کہ گندم کا آٹا دینا گندم دینے سے بہتر ہے، کیونکہ آٹا فی الفور کام آ سکتا ہے اور بعجلت ممکنہ اس سے کھانا وغیرہ تیار ہو سکتا ہے، اور بعجلت ممکنہ اس سے کھانا وغیرہ تیار ہو سکتا ہے، لیکن نقدی یعنی دراہم و دنانیر اور روپیے پیسے دینا یہ ہر ایک سے بہتر اور بڑھ کر ہے۔ پیسہ دیا جائے، روپیہ پیسہ دیا جائے، کیونکہ روپیے پیسے گندم وغیرہ کے بالمقابل ضروریات کو زیادہ اچھی طرح پورا کر سکتے ہیں، اور پیسوں سے انسان کھانے پینے کے علاوہ کپڑے اور دیگر چیزیں بھی خرید سکتا ہے، نیز پیسوں کو علاج و معالجہ میں بھی صرف اور خرچ کیا جا سکتا ہے، لہذا ان حوالوں سے نقدی گندم اور دقیق و سویق سب سے بہتر ہے۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی روایت ہے، اور یہی فقیہ ابو جعفر رحمہ اللہ تعالی کا پسندیدہ مذہب ہے۔ امام ابو بکر اعمش سے مروی ہے کہ گندم ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جبکہ آٹا اور قیمت کے جواز میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا اختلاف ہے، اور ظاہر ہے کہ مختلف فی چیز کے بالمقابل متفق علیہ چیز کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ قال والصاع عند ابي حنيفه ومحمد 8 ارطال بالعراق، وقال ابو يوسف 5 ارطال وثلث رطل، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لقوله عليه السلام صاعنا اصغر الصيعان، ولنا ما روي انه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين ويغسل بالصاع 8 ارطال، وهكذا كان صاع عمر وهو اصغر من الهاشمي وَكَانُوا يَسْتَعْمِلُونَ الْهَاشِمِيَّةِ، فرماتے ہیں کہ حضرات طرفین کے یہاں صاع 8 رطل عراقی 8 رطل کا ہوتا ہے،
امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صاع 5 رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے، اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارا صاع تمام صاعوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ ہماری دلیل و حدیث ہے جو مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد یعنی 2 رطل سے وضو فرماتے تھے، اور 8 رطل والے ایک سا سے غسل کرتے تھے، اور ایسے ہی حضرت عمر کا صاع تھا، اور یہ صاع ہاشمی سے چھوٹا تھا، اور لوگ صاع ہاشمی کو استعمال کرتے تھے۔ صاع کی مقدار کے سلسلے میں وضاحت۔ صاع کی پیمائش اور اس کے وزن کے متعلق حضرات علماء کرام کا اختلاف ہے۔ چنانچہ فقہائے احناف میں سے طرفین کی رائے یہ ہے کہ ایک صاع 8 عراقی رطل کا ہوتا ہے، اور ہر رطل 20 استار کا ہوتا ہے، اور ہر استار 6.5 درہم وزن کے برابر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں قاضی ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ ایک صاع 5 رطل اور تہائی رطل کا ہوتا ہے، اور یہی ائمہ ثلاثہ کا بھی قول ہے۔ اس قول کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صاعنا اصغر الصیعان، یعنی ہمارا صاع تمام صاعوں میں سب سے چھوٹا ہے، اور ظاہر ہے کہ اصغر الصیعان کا فرمان اسی وقت ہوگا جبکہ صاع کو 5 رطل اور تہائی رطل کا مانے۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد یعنی 2 رطل پانی سے وضو فرماتے تھے، اور ایک صاع یعنی 8 ارطال پانی سے غسل فرماتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاع بھی ایسا ہی تھا، یعنی وہ بھی 8 ارطال کا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صاع نبوی 5 اور تہائی رطل کا نہیں تھا، بلکہ وہ 8 ارطال کا تھا۔ اور امام ابو یوسف کی پیش کردہ روایت میں جو اصغر الصیعان کا لفظ وارد ہے وہ صاع ہاشمی کے مقابلے میں ہے، کیونکہ صاع ہاشمی تقریباً تمام صاعوں میں سب سے بڑا تھا، اور 32 ارطال کا تھا، اور لوگ اسی صاع کو استعمال کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک فرما کر صاع عراقی کو اختیار فرمایا، اور صاع عراقی 8 رطل کا ہی تھا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔